بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کسی بھی شخص کو اس حد تک مجبور مت کرو کہ وہ جس پیار، عزت اور احترام کی وجہ سے خاموش رہا وہ بھول کر تمہارے دل میں چھپا کھوٹ اور آئینہ دکھا کر الفاظ سے تمہاری دھجیاں بکھیر دے۔ آپ کے گھروں میں اگر حیاداری اور دینداری ہے تو سمجھ لیں آپ پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ فقط ایک عورت کو دیکھ کر اپنا ایمان کھو دینے والی قوم کے نوجوان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ایمانی طاقت کہاں سے لائیں گے؟ زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا، لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیت جاتی ہیں۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے نا، برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے نا، جی جی کہنے والے تو بولنے لگتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہا راہ ہدایت پر چل پڑیں۔ جھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھڑپھڑاتے ہیں۔ خاندانی بازوں کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ مطلب کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے تو مطلب نکلتے ہی رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے اکثر بڑے سبق کتابوں سے نہیں تجربوں سے ملتے ہیں۔ اگر کسی کا آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو تم روز محشر اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا اس سے چپ چاپ دور ہو جانا ہی بہتر ہے۔ سنہری بات، اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت کا انتخاب کریں۔ حقیقت، جہاں ہم محفل میں بیٹھ کر مزے سے کسی غیر موجود شخص کی برائیاں بیان کرتے ہیں، یقین جانیں وہاں سے اٹھتے ہی ہماری برائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حقیقت، عمر سے زیادہ حالات انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلخیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو مخلص ہیں بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، جو مخلص ہیں
بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ جس آدمی کے پاس کتاب ہے وہ اکیلا نہیں۔ وقت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وقت نکل چکا ہوتا ہے۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے، دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت نہیں۔ لوگوں کو حق کی بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسے مانیں گے۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی اپنی جسامت، طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیوں نہ کہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیوں نہ کہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوتی جائے گی۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے الفاظ کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ جو اپنوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں وہ غیروں سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ لوگ میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنا وقت گزارتے اور اپنے مفادات پورے کرتے ہیں۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں اور شاید ہمارے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اچھی تربیت اچھے گھرانوں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ طاقت اور دولت کے نشے میں مست ظالموں کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مظلوم کا وار ہر دفعہ خالی نہیں جاتا۔ قدرت تھوڑا انتظار کرواتی ہے جب تک ظالم کی رسی ڈھیلی ہو۔ نکاح ہمیشہ حسب نسب دیکھ کر کرو، ورنہ کبھی کبھی گندا خون رنگ لائے گا۔ بیوی کے انتخاب میں ہمیشہ حسب نسب، پاکیزہ اور دینی عورت کو ترجیح دینا، کیوں نہ کہ تمہارے بچوں کی شادیوں میں صرف تمہارا ہی نہیں، تمہاری بیوی کا بھی حسب نسب دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا، چلو چھپ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو وائف کی شادی میں مرد کی طرف سے صرف اس کے ہمراز اور آباش دوست ہی شرکت کرتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ پوسٹ اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔